ایک مفلس آدمی ایک بزرگ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، تو بزرگ پیچھے پلٹ کر دیکھے تو آپ نے پوچھا کیا بات ہے بھائی، تم میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہا؟ بولا حضرت مفلس ہیں، غریب آدمی ہے، کچھ دے دیجیے۔ تو کیا چاہیے؟ پیسہ؟ بولا کہ تھوڑا موڑا مت، تھوڑا بڑھا کے دیجیے۔ بولا اچھا ٹھیک۔ ایگو پہاڑ کا ٹیلا تھا، تو بزرگ نے کہا کہ جاؤ اللہ سونا بنا دے گا۔ سونا بن گیا۔ ارے واہ! بولا لے لو۔ پھر پیچھے پیچھے آ رہا، تو حضرت نے کہا کہ اب کیا ہے؟ بولا ایگو اور بنا دیے۔ چلو ایگو اور بنا دیے۔ پھر پیچھے پیچھے آ رہا ہے، اب کیا ہے؟ بولا حضرت ایگو اور بنا دیے۔ چلو 3 گو بن گیا، چلو جاؤ۔ پھر پیچھے پیچھے آ رہا ہے، بھائی اب کیا چاہیے؟ بولا حضرت آپ اپنی انگلی دے دیجیے ہم کو۔ خواہش دیکھو، ایک بات یاد رکھنا، یہ پیٹ دنیا اسے نہیں بھر سکتی، اسے کون بھرے گا؟ کون بھرے گا؟ قبر کی مٹی بھرے گی، قبر کی مٹی بھرے گی اسے۔ خواہشیں ختم نہیں ہوگی، اس لیے خواہشوں کو ختم کرو، یہاں رہ کر دنیا کی لالچ کو ختم کرو اور قربان جاؤ، یہاں رہ کر وہاں کی تیاری کرو جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اور وہ امام، ہمارے مسجد کے امام جس کے پیچھے ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، ہم آتے ہیں صرف نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارے یہی نہ کرتے ہیں؟ سورہ فاتحہ امام پڑھے، سورہ امام پڑھے، سارے ارکان امام کرے، ہم اس کے پیچھے پیچھے کرتے ہیں۔ اور ان کی تنخواہ کتنی ہے؟ 7,000، 8,000، 9,000، 10,000۔ بتا اچھا یہ ایک بات بتائیے، یہ 10,000 میں آپ کا گھر چلے گا؟ ارے بولو بھائی جلدی، ایمانداری سے بتائیے، چلے گا؟ امام صاحب کی تنخواہ 8,000، تو سیکریٹری صاحب سے بولا کہ سیکریٹری صاحب یہ دیکھیں 5-6 کو بچہ ہے میرا، یہ تنخواہ بڑھا دیجیے تھوڑا سا۔ تو امام صاحب بولا کہ 5-6 کو بچہ پیدا کرنے ہم بولے تھے آپ کو؟ رہنا ہے تو رہیے، نہیں تو جائیے، ڈھیری امام مل جائے گا۔ تو امام صاحب بولے کہ کہا بولے کہیں کہا جائیں، یہیں رہے، اللہ اسی میں برکت دے گا۔ کچھ دنوں کے بعد سیکریٹری صاحب کا بیٹا دلی میں پڑھتا تھا، دلی میں پڑھ کر گھر آیا، نوکری نہیں مل رہی، ارریا آفس گھوم رہا ہے۔ تو باپ بولا کہ دعا کرا دیتے ہیں، بیٹا نوکری مل جائے گی۔ تو امام صاحب کو جمعے کے دن بولا کہ امام صاحب میرا بیٹے کے لیے دعا کر دیجیے گا، کوئی اچھی نوکری مل جائے، بہت پڑھا لکھا ہے۔ تو امام صاحب بولا ٹھیک ہے دعا کر دیں گے۔ سلام کے بعد امام صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کہ بھائی ہم دعا کرتے ہیں، آپ لوگ آمین کہیے گا۔ تو سب سے پہلا جملہ بولا کہ یا اللہ یہ ہمارے سیکریٹری صاحب کا بیٹا بہت پڑھ لکھ کر آیا ہے، یا اللہ نوکری نہیں ملی ہے، اس کو ایسی نوکری دلوا دے اللہ، جتنی تنخواہ ہم کو ملتی ہے اتنی تنخواہ اس کو بھی مل جائے۔ سیکریٹری صاحب گرم ہو گیا۔ آپ کا نہیں چلے گا، امام کا چل جائے۔ ہاں قربان جاؤ، آپ کی بھی 3,000 5,000 کی شوٹ پہنے، امام کی بیوی نہیں پہنے گی۔ آپ کا بچہ گوشت کھائے گا، امام کا بچہ نہیں ہے۔ اور قربان جاؤ نوجوانوں، ایک بات یاد رکھنا، محلے کا امام خوش رہے گا، اللہ محلے کے اندر میں خوشحالی پیدا فرمائے گا۔ امام کو خوش کرو، یہ 5,000 10,000 سے کام نہیں چلے گا۔ ایک امام کی تنخواہ اس زمانے میں کم سے کم 20,000 سے 25,000 روپے ایک امام کی تنخواہ ہونی چاہیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب دیکھیے نا، 100 گھر ہے، 100 گھر ہے، 100 گھر کے اندر میں اگر 100 روپے ہر گھر سے اگر آدمی امام کو دے، کتنے ہوئے بھائی؟ ارے بولو بھائی، 10,000 ہو گیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب وہ 5-10,000 روپے بچوں کو پڑھا کر کے مل جائیں گے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ امام خوش ہوگا، محلہ کا سارے گھر میں خوشحالی پیدا ہوگی۔ اس لیے اپنے امام کی قدر کیجئے، علماء کی قدر کیجئے، ائمہ کی قدر کیجئے۔ یہیں جو کرنا ہے کر لیجئے، یہاں جو بوؤ گے وہی وہاں کاٹو گے، جو یہاں لگاؤ گے وہی پاؤ گے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے۔ بس یہ اس کے حوالے سے میں نے کہہ دیا۔ اچھا، بعض جگہوں پر تو اللہ رحم کرے مسجد میں امامیں نہیں ہے، مسجد میں امام نہیں ہے۔ ایک مسجد میں گیا جمعہ پڑھنے، دیکھا ایک عالم صاحب سفر میں تھے، وہ تو کسی نے کہا کہ عالم صاحب کچھ بیان کر دیجئے، جمعہ کا بھی ٹائم ہے خطبہ میں۔ تو انہوں نے سود پر بیان کر دیا کہ سود کھانے والے کی کیا سزا ہے۔ اب مسجد میں کوئی سود خور بیٹھا ہوا تھا،
امام یہ عالم صاحب کو پتا کیا بیچارے انہوں نے قرآن و حدیث کے مطابق کیا کہتے ہیں اعلان تقریر کر دیا، نماز ختم ہو گئی. وہ امام صاحب عالم صاحب جیسے باہر سے نکلے سود خور نکلا، بولے تو گھر کہاں جاؤں؟ بولا کہا ہے میرا گھر مدھوبنی سپول ہے. بولا کہ آئندہ کے بعد اگر یہ مسجد میں دیکھ لیے پیر توڑ دے گا. سوچو اللہ سے ڈر نہیں ہے. اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے. قربان جاؤ، یہ وارث انبیاء ہیں. اور اللہ والے کا گزر ہو رہا تھا، اذان ہو رہی تھی تو اذان ختم نہیں، سوچے نماز پڑھ لے. مسجد کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک آدمی، صرف ایک آدمی. تو اللہ والے نے پوچھا کہ بھائی آپ کون ہیں؟ بولا ہم مؤذن ہیں. بولا کہ جماعت کتنے بجے ہے؟ بولا حضرت یہاں جماعت نہیں ہوتی ہے. جماعت نہیں ہوتی کہا ہے؟ بولا کوئی آتا ہی نہیں، جماعت کہاں سے ہوگی؟ ہم اکیلے اذان دیتے ہیں، اکیلے نماز پڑھتے ہیں. یہ جلال میں آ گئے اللہ والے. انہوں نے کہا کہ اچھا یہ کتنے گھر کی آبادی ہے؟ بولا 200 گھر کی آبادی ہے. کوئی نماز نہیں پڑھتا. تو اللہ والے نے کہا کہ ایک بار اذان اور دیجیے. بولا حضرت ایک بار دے چکے ہیں. بولا پھر دوبارہ دیجیے. تو یہ مؤذن صاحب کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان جیسے ہی ختم ہوئی 10 آدمی ادھر سے، 10 آدمی ادھر، 20 آدمی ادھر، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کسی کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، مسجد میں گھس گیا. مؤذن صاحب کا حالت خراب. مؤذن صاحب جو لوگوں نے کہا کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا، گوشت مچھلی کھا کھا کے دماغ خراب ہو گیا. 2 بار اذان ہوتی ہے، 2 بار اذان ہوتی ہے. تو اللہ والے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا اچھا سنو سنو سنو، میں نے دلوائی 2 بار اذان. پہلی بار اذان ہوئی تھی سنے تھے؟ بولا ہاں سنے تھے، ہم گھر میں تھے. نماز کے لیے کہنا ہے، نماز کے لیے کہنا ہے. اور دوبارہ اذان ہوئی، لڑنے کے لیے آ گئے. دیکھو شان، دیکھو اس کی. جھگڑا کرنے کے لیے آ گیا. جھگڑا کرنے کا ٹائم ہے اور لڑنے کا ٹائم ہے، اور نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں. مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے، مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے. آتے ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے، آتے ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے. منبر بھی تو خاموش ہے، محراب ہے سنسان. ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان. انشاءاللہ 5 ٹائم کی نماز میرے بچوں پڑھوں گے انشاءاللہ. بولا انشاءاللہ پڑھیں گے الحمدللہ. اور دیکھو جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا. ایک بات ذہن میں بٹھا لو، جو مسلمان ہوگا وہ، ہاں دیکھو ہیرا چمکتا ہے، ہیرا، ہاں جو اصلی ہیرا ہوگا چمکے گا، اصلی ہیرا ہوگا چمکے گا. اور جوہری کے پاس جاؤ، وہ شیشے میں پیک ہوتا ہے، اور ہیرا وہ جگمگ 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 کرتا رہتا ہے، چمکتا رہتا ہے. اور خریدنے والے جاتے ہیں اس کی چمک کو دیکھتا ہے، اور پرکھنے والے جاتے ہیں اسے پرکھ لیتے ہیں، یہ اصلی ہیرا ہے، چمکے گا. تو جو مسلمان ہے بغیر نماز کا وہ اسے اچھا نہیں لگے گا. مسلمان ہو نمازی نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا ہے. مسلمان ہوگا تو نمازی ہوگا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے. آمین ولد الحمدللہ. بس آخری بات، یہ اللہ کا گھر بن رہا ہے. میرے بچوں، نوجوانوں، اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائے. اب طویل واقعہ ہے. مکہ سے ہجرت فرمائے، مدینہ گئے. اچھا دیکھو صحابہ کرام دھیرے دھیرے مدینہ چلے گئے. مکہ میں گھر چھوڑا، مکہ میں گھر چھوڑے، مکہ میں سونا چھوڑا، مکہ میں چاندی چھوڑے، مکہ میں زمین چھوڑے. اور کس لیے؟ صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے. کلمہ طیبہ کے لیے گھر کو چھوڑا، سونا چھوڑا، چاندی چھوڑی، زمین چھوڑی، جائیداد چھوڑا، خاندان چھوڑا، اور قربان جاؤ او چلے گئے مدینہ. ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے
آرام کیا، ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا، ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا، مکڑی اور کبوتر نے بھی اپنا اپنا کام کیا، مکڑی اور کبوتر نے بھی اپنا اپنا کام کیا۔ اور مدینہ پہنچے، اپنا گھر نہیں ہے، اپنا گھر، بولو بھائی جلد سے بولو، اپنا گھر نہیں ہے، ایک زمین خالی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمائے کہ پتہ کرو یہ زمین کس کی ہے، لیکن انصاری مدینہ تھے، ان لوگوں نے مسلمانوں کی بڑی مدد کی، قربان جاؤ، اپنا گھر دیا، اور یہاں تک کہ بعض انصاری کے پاس میں دو بیویاں تھیں، قربان جاؤ، انہوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کر اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ میں شادی کروایا، نکاح کروایا۔ یہ مہمان نوازی ہے۔ تو ایک زمین خالی تھی، پتہ کیا گیا کہ 2 یتیم بچوں کی زمین ہے، باپ نہیں، انتقال کر گیا، چچا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دونوں یتیم بچوں کو بھی بلاؤ، چچا کو بھی بلاؤ۔ آئے، سلام کر کے بیٹھ گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے یہ زمین تمہاری ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میری ہے۔ بیچو گے؟ کہ آپ کیا کریں گے؟ کہ میں اس میں اللہ کا گھر بناؤں گا۔ سبحان اللہ، بولا ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ کیا بنائیں گے؟ اللہ کا گھر، مسجد بنائیں گے۔ مسلمانوں سونا اپنا گھر نہیں ہے، اپنا گھر نہیں ہے۔ مدینہ بھی ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ گئے ہیں، پہلے ایک راستے میں ایک مسجد بنا ہے، مسجد قباء، ایک مسجد بنا کر پھر مدینہ پہنچے ہیں۔ اپنا گھر نہیں ہے، مسجد کی فکر ہے، مسجد بنانی ہے۔ اور وہ زمین والے نے کہا یا رسول اللہ جب آپ مسجد بنائیں گے تو اس کا بدلہ تو ہمیں اللہ دے گا، اب بنائیے۔ کہا کہ نہیں، یہ زمین تمہاری نہیں ہے، یہ 2 یتیم بچوں کی زمین ہے، اس کا باپ نہیں ہے۔ اس لیے زمین کی قیمت بولو، ایک قیمت طے ہوئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جاؤ، اس مجمع میں ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ جو زمین کی قیمت طے ہوئی ہے اس قیمت کو میں اکیلے ادا کروں گا۔ اب اس صحابی رسول کا نام کیا ہے میں لاسٹ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ اور مسلمانوں، نوجوانوں سنو، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عثمان ہے؟ یہ داماد مصطفیٰ ہیں، اور ایک بیٹی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دیا، ایک بعد دیگرے، ایک ساتھ نہیں۔ پہلی بیٹی کو شادی کروائے، ام کلثوم انتقال کر گئی، پھر رقیہ، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے ساتھ فرمایا کیا۔ اور اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا عثمان اگر میری 10 بیٹی ہو اور تمہارے نکاح میں دیتا جاؤں، اگر وہ انتقال کرتی جائے تو میں 10 بیٹی کی نکاح تیرے ساتھ کر دوں۔ یہ عثمان اس حدیث کے راوی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں بہترین گھر بنائے گا۔ آپ مر جاؤ گے، زمین یہیں رہ جائے گی، سونا یہیں رہ جائے گا، چاندی یہیں رہ جائے گی۔ کیا خبر میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا میرے لیے کچھ کرے یا نہ کرے، بیوی کرے یا نہ کرے، بھائی کرے یا نہ کرے، کیوں نہیں رہتی زندگی؟ آج زمین کا مالک ہم ہیں، سونے کا مالک ہم ہیں، چاندی کا مالک ہم ہیں، دکان کا مالک ہم ہیں، کھیت کا مالک ہم ہیں، کیوں نہیں ہم رہتی زندگی؟ اور قربان جاؤ دنیا میں رہ کے ہم وہاں گھر بنا لیں۔ اور بیوی بولی شوہر سے تو ہمارا کتنا محبت کرے جاؤ، تو شوہر بولا کی پھالتو بات کرے جاؤ، یہ سب کوئی بات ہے، جو کام کر گھجو۔ تو بیوی بولی کہ ہم جانتے ہیں آپ ہم سے پیار نہیں کرتے ہیں، ہم کیسے کیسے رہ رہے گھر میں ہم نہ جانتے ہیں۔ تو شوہر بولا کہ آجا پاگل ہے۔ تو بیوی بولی نہیں بولیے آپ۔ تو شوہر بولا کہ دیکھو ہم تمہاری محبت میں پاگل ہیں۔ تو بیوی بولی کہ جب پاگل چھو تو اگر ہم
तोरा से पहले अगर मरी जाए तो बियाह नहीं करवाओ। तो शोहर बोला कि पागल कुछ भी कर सकता है। बोला हम समझते हैं आप हमसे मोहब्बत नहीं करते। अल्लाह से लो लगाओ। और मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मेरे तरफ चल कर आओ, मैं दौड़ कर जाऊं। मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे, मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना। सरे महफिल, सरे महफिल, सरे महफिल मुझे रुसवा नहीं होने देना। सरे महफिल मुझे। और ये शेर मैं सुना रहा हूं खासकर अपने बच्चों नौजवानों के लिए। दरवाजा बंद, खिड़की बंद, मोबाइल हाथ में, है कहां से कहां पहुंच गया। बोला कोई नहीं देखल कुछ, अल्लाह देख रहा नहीं देख रहा। वो होगा किसी और का खुदा जो ना सुनता होगा ना देखता होगा। मेरा अल्लाह वो है जो समी भी है, बसीर भी है, देखता भी है, सुनता भी है। हम उस खुदा के मानने वाले हैं। हम बंद रूम में क्या क्या करते हैं दुनिया वाला नहीं देखा, लेकिन कुर्बान जाओ जब हम घर से बाहर निकलते हैं अल्लाह मेरे सारे ऐबों पे पर्दा डाल देता है। लोग मेरी इज्जत करता है। अगर मेरे ऐबों को अल्लाह लोगों के सामने जाहिर कर दे कि देखो ये गुनाह करके भी घर से निकला है, कहीं मुंह छुपाने के लायक नहीं रहेंगे हम लोग। मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी। आमीन बोले दा। मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी। मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी। मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देना। मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देना। मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना। मेरे अल्लाह मुझे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेजी के साथ मेरे बच्चों नौजवानों, ये दुनिया आराम गाह नहीं है, ये दुनिया तफरी गाह नहीं है, ये दुनिया ऐशो इशरत की जगह नहीं है, ये दुनिया कुर्बान जाओ फिर क्या है आराम करने की जगह नहीं है, ऐशो इशरत की जगह नहीं है। फिर ये दुनिया क्या है? सुनो मेरे बच्चों नौजवानों, ये दुनिया इम्तिहान गाह है, ये दुनिया आखिरत की तैयारी करने की जगह है। और कुर्बान जाओ ये दुनिया एग्जामिनेशन गाह है, यहाँ इम्तिहान दो, अल्लाह के नज़दीक पास हो जाओगे, अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। मोहम्मद अली एक बॉक्सर है, नाम सुने होंगे आप लोग। अरे बोलो भाई, सुने कि नहीं सुने? मोहम्मद अली बॉक्सर, ओ फाइटर, बॉक्सर के ये फाइटर। लेकिन कुर्बान जाओ वो जब दीन की तरफ आया, दौलत की कमी नहीं, लेकिन जब वो अल्लाह के बारगाह में झुका, जब दीन के तरफ आया, जोड़ा सुनो, वो रास्ते में चलता था, वो अपने पॉकेट में माचिस रखता था। माचिस जाने ना,
माचिस माचिस सलाई सलाई बोलते, माचिस बोलते, माचिस रखता था। तो किसी ने पूछ लिया कि मोहम्मद अली साहब आप सिगरेट पीते हैं? बोला नहीं। बीड़ी पीते हैं? बोला कि नहीं। फिर ये माचिस, और कुर्बान जाओ, उन्होंने एक जुमला कहा कि मैं माचिस इसलिए अपने पॉकेट में रख कर चलता हूँ कि कभी दिल करता है कि कोई गुनाह कर लूँ तो एक तिल्ली जलाकर अपनी हथेली पे रखता हूँ, तिल्ली को जलाता हूँ, माचिस की तिल्ली को जलाकर अपनी हथेली पे रखता हूँ। आग बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं झिटक देता हूँ उसे। तो अपने आप से कहता हूँ मोहम्मद अली, जब दुनिया की एक माचिस की तिल्ली का आग बर्दाश्त नहीं कर सकता तो गुनाह करोगे, दोज़ख की आग कैसे बर्दाश्त करोगे? फिर मैं गुनाह के करीब नहीं जाता, मैं गुनाह के करीब नहीं जाता। मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी। हो, मौत आनी है, वो आकर रहेगी, अल्लाह अपने सामने खड़ा करेगा और फिर अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, क्या लाया है? अच्छा, एक दस्तूर है, जब कहीं मेहमान जाते हैं हम लोग तो किसी के यहाँ जाते हैं तो कुछ लेके जाते कि नहीं जाते? बोलो भाई, अरे बोलो ना भाई। किसी के यहाँ कुछ जाते हैं, कुछ लेके जाते हैं ना? जाते हैं, श्योर सी बात है, जाना चाहिए। किसी के यहाँ जाओ, कुछ लेकर जाओ। अब एक दामाद ससुराल गया, 100 रुपया का केला लेकर गया, 150 रुपया केला लेकर के गया, और बीवी वहीं थी। अब वो खाना पीना खाया, बीवी को बोला कि चलो अब घर चलते हैं। तो दोनों निकला तो सास बोलिए बेटा रुको। तो सास जो है ना अपने दोपट्टे से 100 रुपया का नोट खोल के दामाद को दी के बेटा इसको रख लो, रास्ते में चाय पानी खा लेना। तो लड़का पॉकेट में रख लिया। कुछ दूर जब निकला, बस्ती से बाहर निकला, तो अपनी बीवी से बोला कि बताओ तुम्हारी माँ कितनी कंजूस है? बोला क्या हुआ? बोला हम 150 रुपया का केला लेके गए, अब वो 100 रुपए दी हमको। तो उसकी बीवी बोली कि अब हमको लेने गए थे कि केला बेचने गए थे? किसी के यहाँ जाओ खाली हाथ नहीं जाते हम। दुनिया में किसी के यहाँ जाते हैं, समधी के यहाँ जाओ खाली हाथ नहीं, बेटी के यहाँ जाओ खाली हाथ नहीं, और रिश्तेदारों के यहाँ जाओ खाली हाथ नहीं, दोस्त के यहाँ जाते खाली हाथ नहीं जाते हैं। मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह के यहाँ जाओगे खाली हाथ जाओगे? अरे खाली हाथ जाओगे, अल्लाह तो पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया, क्या लाया? क्या लाया? बोले अल्लाह सैमसंग का मोबाइल लाया। अल्लाह पूछेगा मेरे बच्चों, नौजवानों, तैयार रहो, मौत पीछे साए की तरह खड़ी है। तुम्हें पता नहीं, मालूम नहीं, तुम्हें खबर नहीं है। एक औरत सीना पीट पीट कर रो रही थी, शौहर का इंतकाल हो गया। तो लोगों ने पूछा, अरे क्यों मरले, की मिले? रात का मुन्ना का बाप पोलाओ खल के, चिकन खल के, मटन खल के, दही खल के, सब कुछ ठीक ठाक चले, सुतले ज्यादा खिला दिए, इसका मतलब मौत की कोई गारंटी है? जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। तो इंशाअल्लाह, और एक बात याद रखना, यहाँ रह के वहाँ की तैयारी करनी है। मरने के बाद नहीं, मरने के बाद मौका नहीं मिलेगा। मरने के बाद मौका, अरे मरने के बाद मौका नहीं मिलेगा, इसलिए कि मरने के बाद अगर अमल ठीक रहे तो कब्र में आराम है। अगर अमल गड़बड़ रहा तो इतनी ठोकैया पड़ेगी, माथा का बाल उड़ा देगा फरिश्ता।
عمل اگر صحیح نہیں ہے تو عذاب قبر مبتلا ہونا ہوگا نا. عذاب قبر برحق ہے نا. اور قربان جاؤ عمل اگر اچھا ہے, عمل اگر بہتر ہے تو پھر تو کیا کہیے, جنتی لباس آپ کو پہنایا جائے گا. اور قربان جاؤ جنت سے جنتی بچھونا قبر میں بچھایا جائے گا, اور جنت کی کھڑکیوں کو اللہ کھلوا دے گا. اور پھر میرا اللہ کہے گا میرا بندہ سو جا, سو جا, ایسے سو جا جیسے پہلی رات کو دلہن سوتی ہے. پھر اللہ حشر کے میدان میں اٹھائے گا. قربان جاؤ میرے بچوں نوجوانوں, اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہاں رہ کر وہاں کی تیاری کرنا ہے. مرنے کے بعد پھر کوئی عمل نہیں ہے. یہ عمل کے جو تمہارے دفتر ہیں یہ بند ہو جائیں گے, بند ہو جائیں گے. تو وہاں کی تیاریوں میں سے سب سے پہلی تیاری نماز ہے. کون سی تیاری ہے؟ نماز. ہمارا یہ جو نوجوان ہے 70% نوجوان خالی جمعہ پڑھے گا. اب ادھر کیا ہے نہیں معلوم نہیں. ارے ادھر کیا ہے, بات صحیح ہے. ایک نوجوان سے میں نے پوچھا کہ بابو نماز پڑھتے ہو, نماز پڑھے ہو؟ بولا نہیں پڑھے. کاہے نہ پڑھے؟ بولا مجبوری ہے. ہم کہ مجبوری تو عورت کو ہوتی ہے, تم کو کب سے ہونے لگی؟ بولا کہ نہیں وہ بات نہیں ہے, پانی نہیں لیے. ہم کہا وہ یہ مجبوری ہے, یہ کوئی مجبوری ہے؟ ارے پانی نہیں لیے. کاہے نہیں لیے؟ پانی نہیں تھا. گنگا کا, جمنا کا, سرسوتی کا, نل کا, ٹویل کا, کنواں کا پانی ہندوستان میں ہے. اس کو پانی نہیں مل رہا, تو پانی نہیں تو مٹی لو. ڈھیر چالاک ہے نا یہ. ایک کرسچن ایک ہندو دونوں سفر کر رہے تھے. اب وہ صحرا میں دیکھا کہ دور دور تک کوئی بستی نہیں, دونوں پریشان ہو گیا. ایک بستی نظر آئی, دونوں کو بھوک لگی تھی. ایک ہندو ہے ایک کرسچن ہے, ایک ہندو ہے ایک, ارے بولو بھائی, عیسائی کرسچن ہے. اور قربان جاؤ یہ بستی نظر آئی. بولا چلو یہ بستی نظر آتی ہے اور وہاں کچھ کھانے کو مل جائے گا. اور بستی کے قریب پہنچے, دیکھا کہ مسجد نظر آ رہی ہے. بولا کہ ارے باپ مسجد, یہ مسلمانوں کی بستی ہے. تو دونوں مشورہ کیا. وہ کرسچن بولا کہ دیکھو یہ مسلمانوں کی بستی ہے, اگر وہ لوگ جان لے گا کہ ہم کرسچن ہیں تم ہندو ہو تو کھانا وانا نہیں ملے گا, اس لیے نام بدلو, تھوڑی بہت چالاکی کرو. تو کرسچن بولا کہ ہم اپنا نام رکھیں گے احمد. پوچھے گا کوئی کیا نام ہے, ہم بول دیں گے احمد. تم کیا نام بولو گے؟ تو وہ ہندو نوجوان بولا کہ نہیں ہمارا جو نام ہے ہم وہی نام بولیں گے. میرا نام سنیل ہے, ہم سنیلے بولیں گے. بولا نہیں پھنس جاؤ گے. بولا پھنسیں گے دیکھا جائے گا. لیکن ہم نے سنا ہے, وہ نوجوان ہندو نوجوان کہنے لگا ہم نے سنا ہے کہ مسلمان کے دروازے پہ کوئی بھوکا چلا جائے وہ وہاں سے خالی نہیں لوٹتا ہے. مسلمان جس کے دروازے پہ پیاسا جلا جائے وہ بغیر پانی پیے وہاں سے واپس نہیں آتا ہے. اور قربان جائیے, کرسچن نے کہا کہ جیسی تمہاری مرضی, پھنسو گے تو پھر ہم کو مت کہنا, لیکن میرا نام احمد رہے گا. بولا چلو. مسجد کے امام صاحب سے ملاقات ہوئی, سلام دعائیو, بیٹھیے بھائی, کہاں سے آئے آپ لوگ؟ بولا ہم لوگ مسافر ہیں, بہت دور سے سفر کر کے آئے ہیں, تو سوچے کہ تھوڑا کچھ دیر آرام کر لیں. بولا بہت اچھا. امام صاحب نے بٹھایا, بیٹھ. تو دوپہر کا ٹائم ہے, کھانے کا ٹائم ہے. تو امام صاحب نے کرسچن سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے, اس لیے کہ پہچان داڑھی تو ہے نہیں, کرتا پیجامہ ہے نہیں, پہچانے کسی مسلمان ہے کیا نہیں. تو پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ بولا کہ میرا نام احمد ہے. بولا کہ الحمدللہ بہت اچھا نام ہے. تو ان سے پوچھا کہ آپ کا نام بابو؟ بولا میرا نام سنیل ہے. بولا اچھا دونوں دوست ہیں؟ بولا کہ ہاں دونوں دوست ہیں. تو اپنے خادم کو بلایا کہ خادم ادھر. ایک نوجوان کو بولا ادھر. وہ خادم آیا, بولا کہ حضرت کیا بات ہے؟ بولا دیکھو یہ سنیل بابو ہے, دوپہر کا ٹائم ہے, یہ بہت دور سے یہ لوگ چل کر آئے ہیں, اس کو بھوک لگی ہوگی, جلدی اس کا منہ ہاتھ دھلا کر کے اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دو. اب وہ سنیل کو لے کے وہ نوجوان چلا گیا. اب یہ احمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب حضرت ادھر وہ گھومے اور فرمائے, رمضان کا مہینہ تھا, تو حضرت نے کہا کہ کہیے احمد بھائی روزہ کیسا چل رہا؟ وہیں الٹ گیا وہ. میرے بچوں نوجوانوں, ڈھیر چالاکی, دیکھو جو چالاکیاں کرنا یہی کر لو, اللہ کے پاس کوئی چالاکی نہیں چلے گی. ایک بات یاد رکھنا, وہاں جھوٹ نہیں, وہاں جھوٹ نہیں ہے,
وہاں جھوٹ نہیں چلے گی، ایک بات یاد رکھنا، وہاں رشوت نہیں چلے گی، ایک بات یاد رکھنا، اور قربان جاؤ، قربان جاؤ، اللہ کو منانا ہے یہی منا لو۔ اور ایک بات اور ایک جملہ میں آپ کو دے رہا ہوں، دیکھو بچہ اس دنیا میں آتا ہے ایک ہنر لے کر آتا ہے، ایک ہنر لے کر آتا ہے بچہ اس دنیا میں آتا ہے ایک ہنر، ارے ہنر جانتے ہیں نا، اب مان گئے کام، ایک کام لے کر آتا ہے، ایک ہنر لے کر آتا ہے، اور قربان جاؤ دیکھو کوئی انجینئر بنتا ہے، ماسٹر بنتا ہے، پروفیسر بنتا ہے، کوئی سونار ہے، کوئی کمہار ہے، کوئی کچھ بھی کہے، وہ جوان ہونے کے بعد سیکھتا ہے تب بنتا ہے کہ بھائی یہ انجینئر ہے، یہ ماسٹر صاحب ہے، یہ وکیل صاحب ہے، یہ بڑھئی ہے، یہ کمار ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈرائیور ہے، یہ سیکھتا ہے۔ لیکن واہ قربان جاؤ، بچہ بھی اس دنیا میں آتا ہے ایک ہنر لے کر آتا ہے، اور وہ کون سا ہنر لے کر آتا ہے؟ سنو، رونے کا ہنر لے کر آتا ہے۔ بولے بچہ پیدا ہوتا روتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایک رونے پر بچہ کے رونے، صرف رونے کے ہنر سے ماں سے سب کام کروا لیتا ہے۔ بولے بات صحیح کی غلط ہے؟ بچہ پیشاب کر دیا، بس رونا شروع کر دیا، ماں کام کر رہی چھوڑ چھاڑ کے آئے گی، بچہ کہے کا نہیں آئی دیکھیے بولے پیشاب، بستر بدل دی، بچہ پخانہ کر دیا، رونا شروع کر دیا، ماں آئی بستر بدل دی، بچے کو بھوک لگی، رونا شروع کیا، ماں سمجھ گئی بچے کو بھوک لگی ہے، آئے گود میں اٹھائی سینے سے لگا لی، بچہ رونا بند کر دیا۔ قربان جاؤ، وہ ایک بچہ ایک ہنر لے کر آیا، صرف رونے کا ہنر لے کر اپنے ماں سے سارا کام کروا لیتا ہے۔ اور قربان جاؤ، او میرے بچوں، نوجوانوں، آؤ اللہ کے بارگاہ، اللہ کے سامنے رہو، اللہ تیری زندگی بھی بنا دے گا، دنیا بھی سنوار دے گا، آخرت بھی سنوار دے گا۔ اللہ کے آگے رونا تو جانو، اپنی پیشانی کو جھکاؤ۔ تو میں یہ کہتا ہوں میرے بچوں، نوجوانوں، سب سے پہلا عمل ہے نماز۔ یہ میرا 70% نوجوان صرف جمعے کی نماز پڑھتا ہے، تو میرے بچوں جمعے کی نماز صرف فرض نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ حشر کے میدان میں سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی۔ تو ایک وعدہ لے کر اٹھو میرے بچوں، نوجوانوں، کہ انشاءاللہ۔ اچھا، ایک نوجوان سے پوچھا میں نے کہ بیٹا تم نمازی کیسے بنے؟ تو انہوں نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ حضرت میں نے علماء سے، میں نے کتابوں سے پڑھا ہے، میں نے علماء سے سنا، کتابوں میں پڑھا ہے کہ شیطان صرف ایک سجدہ نہ کیا، اب وہ بھی سجدہ کس کو؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، تباہ و برباد ہو گیا، اللہ نے جنت سے پھینک دیا۔ اور قربان جاؤ، ہو ہم تو اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے، ہم تو اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے۔ ابلیس کو اللہ نے جنت سے رکھ دیا زمین پر، اس لیے کہ اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ کی نافرمانی نہیں، اللہ کی نافرمانی کی، ہم تو اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ شیطان سے بڑا مصیبت میں تو ہم ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرا اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اس لیے میرے بچوں انشاءاللہ کام نہیں بنتا ہے، اپنی پیشانی کو جھکاؤ، اللہ کے آگے اپنی جھولی کو پھیلا دو، دیکھو اللہ سے مانگو، اللہ بگڑا ہوا کام کیسے بناتا ہے، دیکھ لو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ وعدہ کرو میرے بچوں کو، انشاءاللہ آج کی صبح سے لے کر موت کی صبح تک انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، پکا وعدہ کرنا۔ کتنے لوگ تیار ہیں؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا، الحمدللہ، میں دعا کر دوں گا، الحمدللہ۔ واہ واہ، اے زمانے کے طلبگار، نمازی بن جا، اے زمانے کے طلبگار، نمازی بن جا، مال و دولت ہے یہ بیکار، نمازی بن جا، مال و دولت ہے یہ بیکار، نمازی بن جا۔ مسجد بابری ہر لمحہ صدا دیتی ہے، اب نہ ٹوٹے کوئی مینار، نمازی بن جا، اب نہ ٹوٹے کوئی
مینار نمازی بن جا۔ میرے بچوں، جہاں پر میرے اللہ نے 24 گھنٹے دیے ہمیں دن اور رات ملا کر، کیا ہم اپنے اللہ کے لیے 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے؟ 1 گھنٹہ نکالو میرے بچوں، نوجوان، 1 گھنٹہ نکالو، 1 گھنٹہ نکالو، نماز پڑھو اس سے قبل کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، اس سے قبل کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا۔ اور قربان جاؤ، دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ اور سنو، ایک بدو آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ اللہ کے رسول خاموش ہیں۔ حضرت جبرائیل تشریف لائے تو اللہ کے رسول نے پوچھا، جبرائیل دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں ہے، اللہ سے پوچھ لوں۔ کہا کہ پوچھو۔ اور قربان جاؤ، حضرت جبرائیل گئے کہ یا اللہ تیرے محبوب کا سوال ہے، دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ اور قربان جاؤ، میرے پیارے اللہ نے جواب دیا، جبرائیل جاؤ، جا کر میرے محبوب سے کہہ دو دنیا میں سب سے اچھی جگہ مسجد ہے۔ دنیا میں سب سے اچھی جگہ مسجد ہے، دنیا میں سب سے اچھی جگہ مسجد ہے، سب سے بری جگہ بازار ہے۔ میرے بچوں، نوجوانوں، مسجدوں کو آباد کرو، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا۔ مسجدوں اور نمازوں سے اپنی پیشانی کو سجاؤ، انشاءاللہ دیکھنا یہاں بھی فائدہ ہے، وہاں بھی فائدہ ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی ہوگی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مسجد کی جو امام ہیں ان کا احترام ہونا چاہیے، ان کا ادب ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب کتنی تنخواہ ہے امام صاحب کی یہ تو ہم کو پتہ نہیں ہے، کتنا 25-30 ہزار ہوگا؟ 25-30 ہزار نہیں، 10-12 ہے۔ باپ رے باپ، اتنی مہنگائی کا زمانہ ہے یہ، اللہ رحم فرمائے۔ قربان جاؤ، باپ رے باپ۔ 500 ٹکا لیجئے، پنسیا لیجئے، جائیے چوک پر جھولا لے لیجئے۔ اب منا کی ماں کی سن لیجئے، کیا کیا لینا ہے؟ 1 کلو بیگن، 1 کلو بھنڈی، 1 کلو گوبھی لے لیجئے، 2 کلو آلو لے لیجئے۔ پنسیا کا تو جو دھنیا کہاں سے لے وہ بات صحیح کرے گا نہیں۔ ابھی رانچی میں رانچی کا جلسہ کر کے پورنیہ کا جلسہ پکڑنا تھا، تو یہ لگا، ایک آدمی سے پوچھا بھائی شوچالے کہاں ہے، ٹوائلٹ؟ بولا کہ اے تو ہے بس اسٹینڈ میں۔ بس اسٹینڈ میں گیا، دیکھا کہ ایک آدمی کرسی لگا کے بیٹھا ہے، ٹوائلٹ ہے۔ تو بولا کہ مولوی صاحب کیا ہے؟ بولا چھوٹا بڑا؟ بولا چھوٹا کرے گا۔ بولا 5 ٹکا ہم کر لیجئے، تو 10 ٹکیا اس کو دیے۔ بولا جائیے۔ اب ادھر سے نکلے تو ہم نے کہا کہ 5 ٹکیا دے دیے، تو وہ ڈبہ کھولا تو کھدرا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب چینج تو نہیں ہے۔ تو ہم بولے تو پھر کیسے ہوگا؟ بولا 1 بار اور کر لیجیے۔ اتنی مہنگائی کے زمانے میں، اچھا ابھی بھی 3 چیزیں سستی ہے، 3 چیزیں سستی ہے، 3 چیزیں سستی، اس مہنگائی کے زمانے میں 3 چیزیں سستی ہے۔ مسجد کا امام پہلی چیز، مسجد کا امام، دوسری چیز مدرسے کا استاد، اور تیسری چیز قرآن کی تعلیم۔ یہ تینوں چیزیں سستی ہیں، باقی ہر چیزیں مہنگی ہے۔ اور قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا۔ آج ہم اپنے امام کی تنخواہ بڑھانا نہیں چاہتے، اور قربان جاؤ لوگ اچھے امام ڈھونڈتے ہیں۔ ایک اللہ والے کے پاس گیا، ایک آدمی، 2-4 آدمی گاؤں سے آئے، بولے حضرت ایک امام صاحب چاہیے۔ تو بولا کہ امام صاحب چاہیے، ٹھیک ہے انتظام کر دیں گے۔ بولا نہیں حضرت سن لیجیے، کیسا امام چاہیے؟ تو بولا کیسا چاہیے؟ بولا حافظ ہو۔ بولا ٹھیک ہے، اور؟ بولا قاری ہو۔ بولا اچھا ٹھیک ہے، اور؟ عالم ہو۔ بولا اچھا، اور؟ مفتی ہو۔ بولا اچھا، اور؟ بولا اخلاق کا اچھا ہو۔ بولا بہت اچھا، اور کچھ؟ بولا ادھر ادھر تاک جھانک نہ کرتا ہو۔ بولا بہت اچھا، اور کچھ خوبی؟ بولا کہ نہیں ایسا ہی چاہیے۔ تو وہ عالم صاحب بولے کہ پھر تم کو امام نہیں، تم کو فرشتہ چاہیے۔ اب حضرت جبرائیل سے میری ملاقات ہے نہیں، ہے
صبح فجر کی نماز پڑھے گا، چائے کی دکان میں بیٹھے گا، باپ رے باپ، کوئی کام کی بات نہیں، خالی فالتو بات. بولیے بات صحیح کہ غلط ہے؟ اس کی بات اس کی بات. اچھا اپنے گھر کا خبر نہیں اس کو، یہ گھر بنایا ہے کتنا خرچہ ہے جو بنایا اس کو پتا نہیں ہے، پڑوس میں جو گھر بن رہا ہے کتنا خرچہ ہوا اس سے پوچھئے، وہ ڈیٹیل بتا دے گا. اپنا ہوش نہیں ہے. اور قربان جاؤ، مسجد کا امام صاحب اگر موٹر سائیکل چلا گیا، دیکھو کتنا اڑے جی مولوی. اے میرے بچوں، نوجوانوں، یہ وارث انبیاء ہیں. ایک بات یاد رکھنا، یہ وارث انبیاء ہیں، وارث انبیاء ہیں. ان کی قدر کرو، احترام کرو، اور اللہ توفیق دے تو ان کی دعائیں لو. ان کی دعا لگ جائے گی، اللہ تقدیر بدل دے گا. کتنے لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ میں دعا کروں گا. وہاں گھر بنانے کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. الحمدللہ. ابھی میں آپ کو بتا دوں، بیگو سرائے کے ایک جلسے کے اندر میں چندہ ہو رہا تھا مسجد کا، تو میں 50,000 سے شروع کیا تھا. ایک نوجوان آیا، بولا حضرت 1,00,000 روپے میرے طرف سے. تو الحمدللہ ہم نے کہا کہ بیٹا 1,00,000 روپے تمہارے طرف سے. تو شادی ہوئی ہے؟ بولا الحمدللہ بیوی ہے. تو ہم نے کہا کہ تم اکیلے جاؤ گے، مووی نہیں جائے گی؟ بولا ہاں بیوی بھی جائے گی، 1,00,000 ٹکا بیوی کے نام سے. تو ہم نے کہا کہ ماں باپ ہیں؟ بولا الحمدللہ والدین زندہ ہیں. ہم نے کہا کہ تم دونوں میاں بیوی جنت جاؤ گے اور ماں باپ نہیں جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ 1,00,000 روپے ماں کی طرف سے بھی، 1,00,000 روپے باپ کی طرف سے بھی، 4,00,000 ہو گئے. پھر وہ نوجوان نے کہا کہ حضرت کتنا خرچ ہے؟ کمیٹی والے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ 7 سے 8,00,000 روپے خرچ ہے. اس نوجوان نے کہا کہ جتنا خرچ ہوگا میں اکیلے ادا کروں. یہ جذبہ ہے. او یہاں جو کرو گے وہاں پاؤ گے، جو بوؤ گے وہ کاٹو گے. اور انشاءاللہ مسلمانوں، نوجوان، ایک بات یاد رکھنا، میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے، میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ اس کا بدلہ یہاں بھی دے گا، وہاں بھی دے گا. یہ الحمدللہ اینٹ کا انتظام ہو گیا ہے. آئیے، یہ کنٹل مکئی سے نہیں ہوگا. دیکھیے اپنا گھر ہم اکیلے بناتے ہیں نا، ارے بولو بھائی، ارے اپنا گھر اکیلے بناتے ہیں نا، اور اللہ کے گھر بنانے کی باری آئی تو ہم سوچنے لگ جاتے ہیں. دیکھیے بازار میں 500,000 روپے ہم خرچہ کر دیتے ہیں، آج جیسے ہی مسجد اور مدرسہ کی بات آ جاتی ہے تو سکہ کھوجتے ہیں پاکٹ میں. ایک ٹکیا چکو، پہلے 2,000 کا نوٹ چلتا تھا نا، پہلے ادھر بند ہوا. اب جمعے میں وہ ڈبہ گھومتا ہے، جمعے کی نماز کے بعد ڈبہ گھومتا ہے، ہر آدمی کا آگے میں ڈبہ گھومتا ہے، اس میں سوراخ کر دیتا ہے، جس کو جو ڈالنا ہے ڈبہ میں ڈالتے چلے جاؤ. ایک کنجوس آدمی، اس کے پاس جب ڈبہ آیا تو اس کے پاکٹ میں 2,000 کا نوٹ تھا، وہ سکہ ڈھونڈ رہا تھا، اور سکہ ڈھونڈتے ملا تو سکہ نکالا نا تو 2,000 کا نوٹ نکل کے گر گیا. تو سکہ دے دیا. پیچھے والا سب میں ایک آدمی دیکھا کہ 2,000 کا نوٹ اس کا گر گیا، اس کو پتہ نہیں ہے. تو وہ 2,000 کا نوٹ پیچھے والا اٹھا کر کے اور اس کے کندھے پہ ہاتھ دیا. وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، باپ یہ 2,000 روپے مسجد میں دے رہا ہے. وہ لے کر کے ڈبہ میں ڈال دیا. تو پیچھے والا بولا کہ ارے احتیاط کیجئے، یہ پیسہ آپ ہی کا تھا. وہی بے ہوش ہو گیا. یہ 1 کنٹل مکئی 50 کلو مکئی سے نہیں ہوگا. 10 آدمی، 15 آدمی، 20 آدمی تیار ہو جائیے، اور انشاءاللہ الحمدللہ اتنا دے دیجئے کہ پھر چندہ کرنے کی ضرورت نہ ہو. تم مسجد گراتے رہو، ہم مسجد بناتے رہیں گے. اور اللہ کا وعدہ پکا ہے، ان وعد اللہ حق. میرا اللہ کہتا ہے میرا وعدہ پکا ہے، میں دنیا میں تم میرا گھر بنا دو، ہم جنت میں تمہارے لیے بہترین گھر بنا دیں گے. تو ہم زیادہ شروع نہیں کریں گے انشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. 20,000، 25,000، 50,000، 1,00,000. کتنے لوگ تیار ہیں؟ جلدی کریے، 5 سے 10 منٹ کے اندر میری گفتگو مکمل ہو جائے گا الحمدللہ.
सीमेंट दे दे, रड दे दे, गिट्टी दे दे, बालू दे दे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ईंट का इंतज़ाम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने ईंट का इंतज़ाम करवा दिया। ऐलान मैं सुन रहा था, वो मेरे भाई वो दिल्ली में रहते, मैं उसके लिए 10 दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप सीमेंट लिखवा सकते हैं, गिट्टी लिखवा सकते हैं, बालू लिखवा सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रड लिखवा सकते हैं। कितने लोग तैयार हैं? जल्दी कीजिए, इंशाअल्लाह मैं आपके लिए दुआ कर दूंगा। इंशाअल्लाह दुनिया में मस्जिद बना दो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का घर, अल्लाह का वादा है, अल्लाह आपका घर जन्नत में बना देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना, मेरा अल्लाह कहता है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़ हसना दे दे, फिर हम उसे पहाड़ बनाकर उसे वापस कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। दो गाड़ी बालू तो हो गया, हाँ, दो भी गाड़ी मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सीमेंट हम लोगों ने रेस्टर देखा करीब करीब हो ही गया। हाँ अब सिर्फ लोगों से छड़ मांगना है कि कितने लोग हैं कि आह, एक एक क्विंटल रड अल्लाह, ये लीजिए आप ये कुंटल कह रहे हैं हजरत, यहाँ तो ऐसे से लोग बैठे कि 2 4 5 कुंटल 10 कुंटल रख देने को तैयार है इंशाल्लाह। आ जाओ दुआ कर देंगे इंशाल्लाह, दुआ हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके लिए दुआ हो जाएगी। 2 4 आदमी जाकर रड रड के लिए खड़े हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। सीमेंट का भी इंतजाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करवा दिया, बालू का इंतजाम हो गया, ईंट का इंतजाम हो गया। ए नौजवान आया माशाल्लाह, लिखिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा, आ जाइए। 3 कुंटल रड, यहाँ ये बाबू, हाँ, एक शेर मैं इनके लिए सुना दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ रोड चाहिए। बस बस रडे चाहिए, ये रड। अल्लाह अल्लाह, इंजीनियर आफ्ताब साहब, इनके लिए तो एक शेर बनता है, सुना दें? यहाँ 3 कुंटल 5 कर दो, एक शेर सुना दे रहे हैं, कर दी 5 कुंटल। नारे तकबीर, नारे तकबीर है। एक शेर सुना दे अल्हम्दुलिल्लाह, सुना दे। अरे बोलो भाई। अच्छा, उर्दू की भोजपुरी की बंगला की अंग्रेजी? भोजपुरी ठीक रहेगा। हाँ भोजपुरी ठीक रहेगा, हाँ मैं समझ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भोजपुरी, हाँ हाँ, वही हमको डर था कि भोजपुरी की बात कहीं बंगला का ना फिर बात आ जाए। अच्छा इंशाल्लाह, अच्छा इंशाल्लाह ठीक है। आफ्ताब बाबू के लिए भोजपुरी। कितना कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैयबा नगरिया, हाँ बागे तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। अल्लाह ये जनाब आफ्ताब बाबू ने तेरे घर के लिए मौला अल्लाह ताउन इन्होंने किया, 5 कुंटल सरिया लोहा रड दिया है, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा ले, आमीन बोला जा। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलिहान में, दुकान में, मकान में, दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोला जा अल्हम्दुलिल्लाह। आफ्ताब बाबू प्रथम झुन हो लो माशाल्लाह। 2 आदमी हो गए, 2 नौजवान हो गए। तीसरा नौजवान सिर्फ लोहा चाहिए, रड चाहिए इंशाल्लाह। बस जल्दी से 10 आदमी खड़े हो जाइए, अब ज़्यादा वक्त नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, जल्दी करें भाई। तीसरा आदमी कोई है नौजवान? तीसरा कोई नौजवान जल्दी करें माशाल्लाह, अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से 1 कुंटल रड, 2 कुंटल, 3 कुंटल जो भी आप देना चाहें इंशाल्लाह वो क्या कहते हैं कि आप दे सकते हैं, जल्दी करें। तीसरे नंबर पे कोई एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह, जो अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से मस्जिद बना दो, और इंशाल्लाह अल्लाह इसका अजर आपको यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। हाँ? ज़्यादा महंगा नहीं भाई, इधर आ जाइए, इधर यहाँ माशाल्लाह, ये देखिए नौजवान।
1 कुंटल अनीस अमीर साहब नड़वा टापू 1 कुंटल रड अनीस अमीर साहब नड़वा टापू 1 कुंटल रड माशाल्लाह। ये अनीस साहब जी माशाल्लाह इन्होंने अपने वालदेन की सालो सवाब के लिए 1 कुंटल रड, अल्लाह इस नौजवान के देने को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके वालदेन को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो। सलीके सलीके से जीना, सलीके से जीना, तरीके से जीना सिखाया है माने, मेरी जिंदगी को बनाया है माने। सलीके से जीना सिखाया है माने, मेरी जिंदगी को बनाया है माने। सलीके से जीना सिखाया है माने, मेरी जिंदगी को बनाया है माने, मेरी जिंदगी को बनाया है माने, मेरी जिंदगी को बनाया है माने। इस सलीके से जीना सिखाया है माने, मेरी जिंदगी को बनाया है माने। मैं गिरता संभलता था जब बचपने में, पकड़ कर के उंगली चलाया है माने। मैं गिरता संभलता था जब बचपने में, पकड़ कर के उंगली चलाया है माने, पकड़ कर के उंगली चलाया है माने। 3 জন হলো, 3 জন হলো, কতজন হলো? 4 जन हो लो माशाल्लाह। माशाल्लाह 4 आदमी हो गए। 5वां कोई अल्लाह का शेर जल्दी करो माशाल्लाह, 5 मिनट के अंदर में मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाइए इंशाल्लाह। है कोई ना? 5वें भी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह। 3 कुंटल। हाजी अबुल कलाम साहब। बाबू आफ्ताब बाबू का साथी बन जाइए। एक शेर आपके लिए मैं सुना दूं। 5 वो किए, 5 आप भी कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। है कर दिया माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाल्लाह 5 कुंटल अल्हम्दुलिल्लाह। जियाउर रहमान साहब 2 कुंटल अल्हम्दुलिल्लाह। ये 6 आदमी हो गए। कत जन हलो? 6 जन हलो। ये देखिए 7वां भी आ गया। ये लीजिए माशाल्लाह 7 भी आ गए। बस जन्नत के 8 दरवाजे हैं। 8वां कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह। आज ये देखिए हे 5 कुंटल। हे देखिए अल्लाह इंतकाल कर गए जवानी साहब। वाली से इंतकाल हो गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हे जहांगीर आदमी साहब 1 कुंटल। ए हजरत इनका लिखिए 5 कुंटल। एहसान साहब 5 कुंटल। अल्लाह वाली साहब चले गए। हाँ इधर मुराद भाई साहब, खाली मुराद भाई मुसाफा कर लीजिए बस। यही जिम्मेदार है जलसा के। जलसा के जिम्मेदार है ये लोग। जहांगीर आदमी साहब 1 कुंटल। अल्लाह कबूल फरमाए। नाम मुराद बाबू है। सबके लिए 10 दुआ, आपके लिए 11 दुआ। बस आप 10 कुंटल रद्द कर दिए बस हो गया। नहीं 10 कुंटल अल्लाह दे कर दिया। नारा लगाओ दोनों हाथ उठा के, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाल्लाह मुराद साहब ने 10 कुंटल रद्द अल्हम्दुलिल्लाह।